أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. سورہ طلاق مدنی صورت ہے، 99 نمبر سورہ دہر کے بعد نازل. ربط پہلے صورت میں بیان ہوا کہ بعض بیویاں تمہارے لیے دشمن ہے، عداوت ہے، من ازواجکم عدو لکم. تو اب تفریق کا ذکر، طلاق کا ذکر ہے، یعنی جو دین میں رکاوٹ بن جائے تو ضرورت کے وقت شریعت کے موافق اسے الگ کر سکتے ہو، جو آپ کی دین کے لیے نقصان کا ذریعہ بنے. نمبر 2، پہلے جہاد کا بیان تھا، تو اب اس صورت میں امور انتظامیہ جس سے انتظام سٹ رہتا ہے. پہلے مقاصد، 4 مقاصد کا بیان تھا، تو اب یہاں انفاق جہاد کا ذکر پہلے کے عکس ہوگا. نمبر 5، پہلے تقوی کا بیان تھا، فاتقوا اللہ ما استطعتم. تو اس صورت میں فوائد تقوی ہوں گے، تقوی کے 5 نتیجے اور فائدے بیان ہوں گے. صورت کا دعویٰ، تو صورت میں امر ہے، حکم ہے کہ شرعی حدود کا لحاظ رکھو. صورت میں شرعی حدود کے لحاظ پابندی کا بیان ہے، خاص کر طلاق کے وقت، عدت کے وقت، جب بیوی کو طلاق کی نوبت آ جائے یا پھر وہ عدت گزارے گی، تو ان سب میں شرعی حدود، شریعت کا خیال رکھو. اسی کو تقوی کہا جاتا ہے، اس خیال رکھنے کو ہی تقوی کہا جاتا ہے. اور صورت کا خلاصہ یہ کہ شروع میں طلاق کے مناسبت سے کچھ امور کا ذکر ہے، کچھ احکامات کا، یعنی طلاق کے وقت کا ذکر، پھر کچھ باطل رسومات کی تردید، جاہلیت میں عورتوں کو اہمیت ہی نہ دیتے اس کا بیان، پھر عدت کا بیان ہے. اور دوسرے رکوع میں پھر تخویف اخروی کا ذکر ہے، آخرت کے تخویف کا. یا ایھا النبی، خطاب آپ علیہ السلام کو ہے، مراد عام ہے، سب امت ہے. اور آپ علیہ السلام کو خطاب شرافت کے خاطر، اے نبی جب تم طلاق دو عورتوں کو، فطلقوہن، تو طلاق دو ان کو، لعدتہن، لام عاقبت کے لیے، معنی عدت گزارنے کے لیے. طلاق دو نتیجہ یہ کہ ان کو عدت گزارنا پڑے، ایک معنی. دوسرا معنی، عدت 2 قسم کا ہے، ایک وہ عدت کے طلاق کے بعد بیوی گزارے گی، دوسرا طلاق دینے کی عدت ہے، یعنی طلاق کب دو گے، تو طلاق دینے کا وقت. تو بیماری میں طلاق نہیں دے سکتے، کسی عورت کو ماہواری ہے اور اس میں شوہر طلاق دے تو یہ ناجائز ہے، حرام ہے یہ. تو طلاق دینے کے لیے بیوی کا پاک ہونا، بیماری ختم ہو جائے تو پھر طلاق دے سکتے ہو. اس لیے بیماری میں طلاق دو گے تو اس کے عدت خراب ہو جاتی ہے. پھر یہ بیماری سے عدت ہے، یہ 7 گنو گے تو کچھ دن نکل گئے، نہیں گنو گے تو پھر کچھ اور دن بڑھ جائیں گے، 3 اور کچھ اس بیماری کے ساتھ شامل کرو گے. فطلقوہن، تو طلاق دو، لعدتہن، تو یہ عدت تطلیق ہے. ایک عدت طلاق ہوتا ہے، طلاق کے بعد عورت کو گزارنے، اور ایک تطلیق کا یعنی طلاق دینے کا موسم. تو طلاق دو عدت کے موسم میں، یعنی جو طلاق دینے کا وقت ہے، باقی کے دنوں میں. ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے طلاق دی بیماری کے دن میں، تو عمر فاروق نے آپ علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹے سے کہے کہ رجوع کرے.
یہ غلط طلاق دی اس نے۔ پھر جمہور کے نزدیک یہ طلاق تو ہو جاتی ہے لیکن بندہ گناہگار ہے، شریعت کے خلاف طلاق دیا۔ اور کچھ ائمہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ کے نزدیک یہ طلاق نہیں ہوتی، یہ شریعت سے ہٹ کر ہے، لیکن صحیح ہے طلاق ہو جاتی ہے اور بندے کو گناہ ملے گا۔ فَطَلِّقُوهُنَّ طلاق دو لِعِدَّتِهِنَّ عدت گزارنے کے لیے، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ اور خوب ٹھیک ٹھیک حساب رکھو عدت کا۔ احسان مانا ٹھیک ٹھیک حساب رکھو عدت کے زمانے کا، اس لیے شریعت کا حکم ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، پہلی بار تقوی، اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ اس سے پتہ چلا عدت کا پورا حساب رکھنا، کمی بیشی نہ ہو، تو یہ تقوی کی نشانی ہے۔ جو ان احکام کے پرواہ نہیں کرتا وہ متقی نہیں۔ اور حکم لا تخرجوہن، مت نکالو ان عورتوں کو اپنے گھروں سے، اور نہ خود بھی نہ نکلے۔ مت نکالو مانا عدت کے زمانے میں، لا تخرجوہن فی زمن العدہ، عدت کے زمانے میں ان کو نہ نکالو، خود بھی نہ نکلے۔ ہا الا یاتین بفاحشہ، مگر اگر عورتیں آئے واضح بے حیائی کے پاس۔ فاحشہ مبینہ سے مراد یا تو شوہر کے نافرمانی کہ عورت ایسی ہے کہ وہ سسرال کو تنگ کرتی ہے، زبان سے تیز ہے، تو پھر مجبوراً اس کو الگ کرنا ہے، یا یہ کہ بدکاری کرے تو پھر شوہر اس کے نفقے کا ذمہ دار نہیں، جب سکنا کا ذمہ دار نہیں رہائش کا تو نفقے کا بھی نہیں۔ یہ ہے اللہ کے احکامات۔ وَمَن يَتَعَدَّ، حدود شرعی کا خیال رکھو، سورت کا دعویٰ بھی یہی ہے، جو تجاوز کرے گا اللہ کے حدود سے اس نے ظلم کیا اپنے اوپر۔ کوئی یہ کہے کہ عورت پر ظلم کرے، تجاوز کرے، تو عورت پر ظلم نہیں، یہ اپنے اوپر ظلم ہے، اللہ سزا دے گا۔ لا تدری، اے مخاطب تم نہیں جانتا، امید ہے کہ اللہ یحدث پیدا کرے بعد ذالک، اس کے بعد، امرن، امر سے مراد موافقت کی کوئی نئی صورت۔ تم اس کو عدت کے دنوں میں گھر میں رہنے دے، ایک طلاق دے کے پھر وہ عدت گھر میں گزارے گی، کیا پتہ دوبارہ موافقت کی کوئی صورت پیدا ہو جائے، شوہر پشیمان ہو جائے، رجوع کرے، تو طلاق دینے کے ساتھ ہی ماں باپ اس کو گھر لے جاتے ہیں، یہ غلط کرتا ہے، عدت تو شوہر کے گھر میں گزارے۔ فیضا اور خرچہ سب شوہر کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا معنی فاحشہ مبینہ کا یہ بھی ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل ہے کہ ان کو عدت سے پہلے پہلے گھر سے نکالنا یہی فاحشہ، زیادتی نہ کرو۔ یا عورت، یعنی عورت خود گھر سے نکلتی ہے عدت سے پہلے تو یہی اس کے فاحشہ مبینہ، یعنی وہ خود غلطی کرتی ہے، فحش غلطی، فحش کیا کہ عدت کے اندر ہی نکل جاتی ہے، اور جیسے اکثر ضد میں آ کے بھائی لوگ باپ وہ لے کے جاتے ہیں، حالانکہ حکم ہے عدت شوہر کے گھر میں گزار، تو وہ لے کے جاتی ہے، یہ فاحشہ مبینہ، وہ خود غلطی کرے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، یہاں بلغنا مانا قاربنا، جب قریب پہنچے اجلہن اپنے عدت کے وقت کو، کیا مانا عدت میں 4-5 دن باقی ہے پھر الگ ہو جائے گی، تو ایسے صورت میں حکم ہے رو کے رکھو ان کو بمعروف، اچھے طریقے سے، یا جدا کر دو بمعروف، اچھے طریقے سے۔ جاہلیت میں عورتوں کو اہمیت ہی نہ دیتے، جانوروں جیسے، تو شریعت میں حکم ہے کہ عورت کو اپنے پاس رکھنا ہے تو شریعت کے حدود کا خیال رکھتے ہوئے وَأَشْهِدُوا، گواہ بنا لو، ذوی عدل، دو انصاف والے، منکم، تم سے، تو عدت کے ختم ہونے پر بھی گواہ، اور اگر رکھنا ہے نکاح ہے یا بغیر نکاح کی ضرورت نہیں رجعی میں، تو پھر گواہ بنا کے رجوع کرو۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ، یہ حکم گواہوں کو قائم کرو گواہی صرف اللہ کے رضا کے لیے، یعنی سچ گواہی دو، اور گواہی سے مقصود بھی رضا الہی مقصود ہو، مومن کے ہر عمل سے مقصد رضا الہی۔ ذالکم، یہ احکامات نصیحت کی جاتی ہے اس کے ذریعے ان کو جس کا ایمان ہے اللہ اور آخر پر۔ پتہ چلا کہ جس کا صحیح ایمان ہے وہ ان احکامات کا لحاظ کرے گا، جو ان احکامات کے پرواہ نہیں کرتا تو اس کے دل نے ایمان قبول نہ کیا، صرف زبانی دعوے،
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ، یہ دوسرے بار تقوی کا ذکر، پہلے بار بھی اتقوا اللہ، اب دوسرے بار جو اللہ سے ڈرے گا اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ کر دے گا اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ، مشکلات سے اللہ راستہ بنا دے گا۔ تو پتہ چلا متقین کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ ایک تقوی کا ایک فائدہ کیا کہ مشکلات سے نکل جاؤ گے، دوسرا فائدہ وَيَرْزُقْهُ، اللہ رزق دے گا من حیث لا يحتسب، جہاں سے اس کا وہم گمان بھی نہیں، گمان نہیں مانا بے اسباب رزق دے گا، ظاہری اسباب سے تو بندے کا گمان ہوتا ہے، تو اللہ بے اسباب رزق دے گا۔ تیسرا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر اعتماد رکھ کے بھروسہ رکھ کے اللہ اس کے لیے حسب، اللہ ہی کافی ہے اس کے لیے۔ اور ایک روایت میں ہے یہ آیات پوری دنیا کے لیے کافی ہے، اگر دنیا والے اس کے ساتھ ٹچ ہو جائے، اعتماد علی اللہ رکھ کے اللہ کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ پورا کر کے رہتا ہے اپنے فیصلے کو، یعنی اللہ کے فیصلوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتے۔ تم متقی بن جاؤ، متوکل بن جاؤ، اللہ کے جو وعدے ہیں وہ ضرور پورے کریں گے۔ یقیناً اللہ نے مقرر کی ہر چیز کے لیے قدراً ایک اندازہ۔ یہ عجیب ترتیب ہے قرآن کا، بات سے دوسرے بات کے طرف قرآن اقدام کرتا ہے، یعنی جیسے عدت کے لیے ایک وقت ہے اس کے پابند ہو، تو ایسے ہر مشکل سے نکلنے کے لیے بھی اللہ کے ہاں ایک وقت ہے، ہر ترقی عروج و زوال کا بھی ایک وقت ہے، تمہیں معلوم نہیں، اللہ نے ہر چیز کے لیے اندازہ لگایا۔ وَاللَّائِ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ، اب انواع عدت کے مختلف اقسام کا ذکر۔ وہ واللہ وہ عورتیں یئسن جو نا امید ہے من المحیض ہے سے بیماری سے، من نسائکم تمہارے مومن عورتوں میں سے، کچھ عورتیں ان کو حیض نہیں آتی، ان ارتبتم اگر تمہیں کچھ شبہ ہو کہ ان کے تو بیماری نہیں، یہ حیض کیسے گزارے گی، تو جواب ان کے عدت ثلاثت اشہر 3 مہینے ہے، بیماری نہیں بس 3 مہینے پورے ہونے پر ان کا عدت ختم۔ پتہ چلا کہ پہلے شوہر سے حمل کا ٹھہراؤ نہیں، 3 مہینے میں پتہ چل جاتا ہے، تاکہ اولاد ایک کا دوسرے کے ساتھ خلط نہ ہو جائے۔ واللائی اور ان عورتوں کے بھی لم یحضن جن کے ابھی ہے شروع ہی نہ ہوا ہو، کچھ عورتیں بڑھاپے کے وجہ سے 60 سے آگے نکل گئی تو ان کی بیماری ختم ہو گئی، ان کا ذکر۔ واللائی لم یحض یعنی کم عمری کے وجہ سے، کہ جن کا عمر کم ہے، بلوغ نہیں، اور ان کے ولیوں نے ان کے نکاح کی اور اب شوہر نے طلاق دی، بیماری تو ہے نہیں، تو ان کا بھی یہی 3 مہینے۔ یہ دلیل ہے کہ قبل البلوغ اولیاء اگر عورت کے صحت کو دیکھ کے نکاح کرا سکتے، اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے نکاح بھی اس سے ثابت۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ یہ دوسرا قسم عدت کا، اور حمل والی عورتیں اجلہن ان کا مدہ یہ ہے أن يضعن کہ وہ جنے اپنا حمل۔ جس عورت کو حمل ہے، بچہ ہے پیٹ پہ، شوہر نے طلاق دیا، وہ بچہ بھلے 1 دن بعد پیدا ہو جائے، عورت آزاد ہو گئی، عدت ختم۔ یا شوہر فوت ہو جائے تو پھر اس کا عدت ختم۔ وَمَن يَتَّقِ، یہ احناف کا بھی مسلک ہے، بعض ائمہ ابعد الاجلین کو لیتے ہیں کہ جو پہلے ہے وہ نہیں، جو عدت دور ہے اس پر عمل۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ ابعد الاجلین مانا اگر بچہ بھی پیدا ہوا 2 دن بعد تو پھر 4 مہینے 10 دن دے کے، اور اگر 4 مہینے 10 دن پورے ہو گئے اور ابھی بچہ کے پیدائش میں وقت ہے تو پھر وہ ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ یہ تیسری بار تقوی کا ذکر، جو اللہ سے ڈرے، یجعل لہ اللہ کر دے گا اس کے لیے من امرہ اس کے معاملات میں یسرا آسانی۔ اس سے یہ تقوی کا اور فائدہ کہ تقوی کی وجہ سے انسان کے معاملات میں آسانی پیدا ہوتی، تقوی صحت کے بھی نشانی ہے، متقی کی صحت کو تقوی فائدہ دیتا ہے، جیسے ذکر و اذکار سے فائدہ ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے باپ سے، آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ مجھے خادم دے،
گھر کے خدمت میرے لیے مشکل ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو اذکار بتائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 بار اور آخری 34 بار۔ تو یہ دلیل ہے کہ اذکار کرے، آپ کا صحت صحیح رہے گا، اپنا کام خود کر سکو گے، خادم کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ ذالک امر اللہ انزلہ، تو تقوی سے انسان کے معاملات آسان ہو جاتے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے اتارا تمہارے طرف۔ ومن یتق اللہ، یہ تقوی کا ذکر چوتھے بار، جو اللہ سے ڈرے گا یکفر عنہ، اللہ دور کر دے گا اس سے سیئاتی ہی، اس کے گناہ۔ تو تقوی کا فائدہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، یا سیئات مانا مصائب، اور عظیم دے گا اس کو اس کا اجر، اللہ اس کا اجر بڑھا دے، تقوی سے اجر بڑھ جاتا ہے، متقی کا اجر عظیم ہوتا ہے۔ یہ بار بار تقوی اس لیے کہ ایک تو تقوی کے فوائد، اور پھر اکثر لوگ طلاق اور تنازعات میں، ایسے معاملات میں تقوی کو اہمیت ہی نہیں دیتا، اپنے قومیت یا غصے پہ عمل کرتا ہے، اپنے طاقت کو دیکھ کے فیصلے کرتا ہے۔ اسکنوہن من حیث سکنتم، یہ اور حکم اسکنوہن، رہنے دو ان کو، سکونت دو ان کو، من حیث سکنتم، جہاں تم خود رہتے ہو، ان کو رہائش دو جہاں تم خود رہتے ہو، من وجدکم، اپنے طاقت کے مناسب، یعنی جو جگہ تمہیں میسر ہو۔ ولا تضاروہن، ضرر نہ دو ان عورتوں کو، لتضیقوا علیہن، کہ تم تنگی ڈالو ان پر، ان کو تنگ کر کے گھروں سے نکالے، ایسے نہ کرو۔ اگر ہے یہ عورت اولاد حمل، حمل والے، بچہ ہے، فانفقوا علیہن، پھر خرچ کرو ان پر، یہاں تک یضعن حملہن، کہ پیدا ہو جائے ان کے اولاد، جنے اولاد، ان کے اولاد پیدا ہو جائے، تو خرچ تمہارے ذمہ داری۔ اب جس عورت کو طلاق دی، طلاق رجعی کے ساتھ، اور طلاق کا طریقہ بھی رجعی ہے، 3 طلاق ایک ساتھ دینا یہ تو ناجائز ہے، یہ ظلم ہے، شریعت کا طریقہ بھی یہ نہیں ہے۔ طلاق ایک ہوتا ہے، 3 نہیں ہوتا، ایک طلاق دے کے بس پھر خاموش ہو جائے، تو جو کام 3 طلاق کرتا ہے وہ ایک سے بھی ہوتا ہے، تو پھر کیا ضرورت 3 کا، بلکہ 3 سے مسائل پیدا ہوتے۔ تو طلاق کے بعد پھر عدت میں رہائش شوہر کی ذمہ داری ہے، اور احناف کا مسلک یہ ہے کہ جب رہائش یعنی گھر سکونت شوہر دے گا تو پھر خرچہ بھی شوہر کی ذمہ داری۔ شوافی دوسرے ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، سکونت تو ہے اور خرچہ کی ذمہ داری نہیں، احناف کے نزدیک دونوں ہے، دونوں شوہر پر لازم ہے۔ ایک تو قرآن کی آیات سے کہ سکن تم، جب تم نے گھر میں ان کو پابند کر دی تو اب خرچہ بھی تمہارے ذمہ داری۔ دوسرا، ایک قرآت میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قرآت میں یہ بھی تھا، جیسے سکن تم میں وجدکم، تو ساتھ یہ بھی تھا کہ ان پر خرچ کرو اپنے طاقت کے مناسب، یہ بھی ضروری تھا۔ تیسرا، اس بارے میں روایت ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے، اور اس روایت کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا، تو وہ کہتی ہے شوہر نے مجھے طلاق دی، آپ علیہ السلام نے مجھے نہ رہائش دیا اور نہ مجھے خرچہ دیا، اور تو اس حدیث کو لے کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، خرچہ نہیں، رہائش تو قرآن میں ہے اور خرچہ اس حدیث میں ہے کہ نہیں۔ لیکن احناف کہتے ہیں ایک تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو سن کے کہا کہ ہم ایک عورت کی وجہ سے کتاب اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے، اس عورت کو بات یاد بھی ہے یا نہیں یہ صحیح پتہ نہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا اس عورت سے، فاطمہ بنت قیس سے کہنے لگی کہ اللہ سے ڈرو، یہ تم کیسے بات، قرآن میں ہے کہ سکونت ہے، تم کہتے ہیں نہیں، تو ایسی بات نہ کرو، تمہیں اپنا واقعہ صحیح طریقے سے یاد نہیں۔ تیسرا یہ کہ ترمذی کے روایت میں یہ ہے کہ شوہر نے اس کو کافی سامان چھوڑ کے، کھجور بھی چھوڑ کے 5 من سے زیادہ، اور ایسے گندم بھی چھوڑ کے، گندم اس دور میں ہر ایک کو میسر نہ تھے، بڑے خاندان کے لوگ گندم کھاتے، تو وہ چھوڑ کے اور اپنے چچا زاد کو وکیل بنا کے
خود سفر پہ گئے کہ تم میرے طرف سے طلاق دو پھر. لیکن فاطمہ بنت قیس مالدار عورت تھی اور ان کو وہ کم نظر آیا کہ یہ خرچہ میرے لیے کم ہے. اور قرآن میں تو یہ ہے کہ اپنے طاقت کے مناسب، حالانکہ وہ کم نہ تھا تو اس نے خود رد کر دی. اور پھر بعد میں روایت میں یہ کہ آپ علیہ السلام نے مجھے کہا آپ کے لیے نہیں ہے، مانا نہیں آپ کے لیے زیادہ نہیں، جو تم جتنا زیادہ تم مانگتی ہو اتنا نہیں، شوہر نے جو کچھ چھوڑا وہ کافی ہے. البتہ مسند احمد یا بعض روایات میں جو یہ ہے کہ سکنا، یہ نفقہ، یہ مطلقہ رجعیہ کے لیے ہوتا ہے جس کو طلاق رجعی ہو. تو ان روایات پر کلام ہے اسناد کی روح سے. تو خلاصہ یہ کہ احناف کے نزدیک سکونت بھی ہے، اور پھر جب سکونت ہے تو طعام یعنی کھانا بھی شوہر کی ذمہ داری. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ، یعنی پھر وضع حمل تک عدت ہے. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پھر اگر دودھ پلائے یہ عورتیں لکم تمہارے وجہ سے تمہارے بچوں کو، یعنی عدت ختم، یہ تو اب بچہ پیدا ہوا تو بچہ تو شوہر کا ہے. اور پھر عورت 2 سال تک بچے کو دودھ پلاتی ہے تو فاتوہن، دو ان عورتوں کو اجورہن، ان کے اجور، یہ اجر سے مراد مہر نہیں، رضاعت کا اجرت ہے، یعنی مہینے کا جو تنخواہ مقرر ہے 2 سال تک یا جتنا ہے وہ دیتے رہو. وَاتَمِرُوا، مشورہ کرو آپس میں معروف طریقے سے. وَاتَمِرُوا، مشورہ کس چیز کے لیے؟ اجرت کے لیے، کتنا اجرت طے کرنا ہے یا کب تک بچے کو دودھ سے چھوڑانا ہے. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اگر تم ایک دوسرے کو تنگ کرو گے، تنگی کرو گے ایک دوسرے پر اجرت میں، کہ عورت کہتی ہے مجھے زیادہ دو، ₹1,00,000 دو، شوہر کے پاس اتنا ہے نہیں، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، تو دودھ پلائے گی، لہو شوہر کے لیے، یعنی شوہر کے خاطر، اخرى اور عورت، پھر کسی اور عورت سے بات کرے. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. لِيُنْفِقْ، چاہیے کہ خرچ کرے، ذو ساعتٍ، مالدار آدمی، من ساعتہ، اپنے حیثیت کے مطابق. تو مالدار کو چاہیے کنجوسی نہ کرے، وہ تیرے بچے کی خدمت کرتی ہے تو آپ اس کو زیادہ دے دیں. یہ نہ دیکھے کہ لوگ دوسرا آدمی اکثر اس کو دیکھتے ہیں، دوسرا فلاں تو 20,000 دیتا ہے، میں کیوں 30 دے دوں. تو تم فلاں کو نہ دیکھو، اپنے حالات کو دیکھو. چاہیے کہ خرچ کرے ذو ساعتٍ، خوشحال آدمی اپنے گنجائش کے بقدر، ومن، اور وہ قدر علیہ رزقہ، جسے رزق کم دیا گیا ہو، یعنی غریب ہے، وہ خرچ کرے اس میں سے جو اللہ نے دیا، جتنا اللہ نے دیا اس کے مطابق خرچ کرے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تکلیف میں نہیں ڈالتا کسی نفس کو، الا ما آتاہا، مگر جتنا اللہ نے دیا. جتنا تمہیں دیا اتنا تم سے مطالبہ ہے. اگر تم تندرست ہے تو نماز اس طریقے پر پڑھو، معذور ہے تو تم سے اتنا مطالبہ، مالدار ہے تو تمہارے طاقت کے مال کے مناسب مطالبہ ہوگا، غریب ہے تو غربت کے مناسب. تو تم یہ نہ دیکھو دوسرا غریب اتنا دیتا ہے یا فلاں علاقے میں اتنا دیتا ہے، تم سے تمہارے حیثیت کا مطالبہ ہوگا. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان قریب اللہ کر دے گا مشقت کے بعد آسانی. تم ایک دوسرے کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرو، تنگ نہ کرو، تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا. تو مفتی نظام الدین رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک جگہ گئے مدرسہ، وہاں کسی بچے سے کہا بچہ تم قرآن سناؤ، قرآن پڑھتے ہو؟ اس نے کہا سناؤ، کہیں سے تلاوت کرو. تم کیسے تلاوت کرو؟ تو اس بچے نے، وہ سمجھدار تھا، اس نے یہی آیات پڑھی، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ. مالدار کو چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ خرچ کرے اپنے طاقت کے برابر. تو مفتی صاحب نے ان کو جیب میں جتنا تھا ان کو دیا، وہ بڑے اللہ والے تھے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا. تخویف دنیاوی، تم سے پہلے لوگ احکامات کے مخالفت کرنے لگے تو تباہ ہو گئے،
اب تم ان احکامات کا خیال نہیں کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ کتنے بستیاں عادت عن امر ربها، انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے اور اللہ کے رسولوں سے، فحاسبناها، ہم نے ان کا حساب لیا، سخت حساب۔ حساب سے مراد پکڑ ہے، ہم نے پکڑا ان کو۔ وعذبناها، ہم نے سزا دی، عذابا نکرا، ناشنا قسم کے سزا، ایسی سزا جس کا نکیرہ معنی ناشنا، ان کا وہم و گمان میں بھی نہ تھا، ہم نے اس ترتیب پہ پکڑا۔ چھکا انہوں نے وبال امرها، انجام اپنے سرکشی، امر سے مراد سرکشی، عادت مراد ہے، تو سرکشی کے انجام بالآخر انہوں نے وہ مزہ چکا، اور تھا عاقبت امرها، ان کے امر سرکشی کا انجام تاوان، اللہ نے تیار کر رکھا ان کے لیے درناک عذاب۔ فذاقت وبال امرها، دنیاوی سزا، عذاب شدید معنی آخرت میں تو سزا اپنے جگہ۔ اللہ سے ڈرو، یہ 5ویں بار تقوی کا ذکر سورت میں۔ اے عقل والو، عقل والے کون ہے؟ الذین آمنوا، ایمان والے، دنیا دار اپنے آپ کو عقل والے کہتے، مراد ایمان والے۔ یقیناً اللہ نے اتارا تمہارے طرف ذکرن، قرآن، ذکر سے مراد قرآن، اللہ نے قرآن اتارا، اے ایمان والو قرآن کے قدر کرو۔ رسول یتلو علیکم، رسولا مفعول فعل حذف ہے، یعنی ارسل رسولا، انزل اللہ کتاب، انزل اللہ علیکم ذکرا وارسل رسولا، اور بھیجا اللہ نے رسول، اللہ نے قرآن بھی اتارا اور قرآن سمجھانے کے لیے رسول کو بھی بھیجا، اللہ نے احسان کیا، رسول کی ذمہ داری کیا ہے۔ یتلو علیکم، وہ تلاوت کرتے ہیں تم پر اللہ کے آیات، مبینات، صاف صاف۔ جن صورتوں میں مبینات ہوتا ہے مراد اکثر احکام ہے، جہاں صرف بینات ہو عقائد کا بیان اکثر ہوتا ہے، تو یہ مسائل کا بیان ہے، فروع کا، مبینات کا۔ تو پتہ چلا قرآن سمجھنے کے لیے احادیث ضروری ہے، یہ جہالت ہے، اکثر میڈیا پر اکثر کہتے ہیں کہ احادیث کی ضرورت نہیں ہے، تو احادیث کی ضرورت نہیں ہے تو پیغمبر ویسے آیا ہے، پیغمبر کے فرامین قرآن کریم بار بار حوالہ کیوں دیتا ہے؟ بلکہ درجہ قرآن و حدیث کا عمل میں ایک ہے، جو درجہ قرآن کا ہے وہی صحیح احادیث کا ہے، عمل میں، استدلال میں فرق ہے، دلیل میں قرآن پہلے نمبر پر ہے، حدیث دوسرے نمبر پر، عمل میں تو ایک ہے، عمل نماز پر کرو گے تو 7 احادیث پر بھی عمل ہوگا، زکوٰۃ قرآن پہ عمل کرو گے تو احادیث پر ہی 7 عمل ساتھ ساتھ کرو گے۔ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات، رسول تم پہ قرآن بیان کرتا ہے، کیوں؟ تو حکمت بعثت، قرآن کی نزول کا حکمت کیا ہے؟ رسول اللہ کے بعثت کا مقصد، لیخرج الذین، تاکہ نکال دے ایمان والوں کو، نیک عمل والوں کو، اندھیروں سے روشنی کے طرف۔ اندھیرے معنی بدعملیہ تو بہت ہے، اور نور توحید تو ایک ہے، اس لیے مفرد ذکر کی، ظلمات جمع۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن کا محض تلاوت وہ ثواب کا ذریعہ ہے، لیکن مقصد نہیں، مقصد قرآن کو سمجھنا اور اس کے ذریعے اندھیروں سے خود نکل آنا اور لوگوں کو نکالنا، یہ مقصد قرآن ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، ترغیب جو ان احکامات کو بجا لاتے ہیں جو سورہ طلاق میں ذکر ہو گئے، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور عمل کرتے ہیں درست، صالح معنی وحی کے مطابق عمل، جیسے وحی میں ہے ایسا عمل کرے، جیسے قرآن میں ہے، اللہ اسے داخل کرے گا باغات میں، بہہ رہی ہوگی ان کے درختوں کے نیچے، ہمیشہ رہے گا اس میں ہمیشہ۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ نے رکھا ہے، حسین رکھا ہے اس بندی کے لیے رزقا، روزی۔ تو عفو کا ذکر، احسان کا ذکر، تو اللہ تعالیٰ نے حسین رزق رکھا ہے اپنے ان بندوں کے لیے۔ پھر طلاق کا ذکر، تو پہلے دنیا کا ذکر تھا نا، بیوی، بچے، اولاد، اور پھر یہ طلاق، تو مانا جو دنیا میں رکاوٹ بنے انہیں طلاق دو، مال دولت سب کو طلاق دو، اللہ تمہیں حسین رزق دے گا اس کے بدلے۔ عبد الرحمن بابا کا مشہور شعر ہے نا، دا دنیا رانا پا مہر کی دن غاڑی، ما رحمان تقبل نہ دے دا نکاح، تو ایسے نکاح جس سے آپ کا دین چلا جائے وہ نکاح چھوڑ دے، اس کو طلاق دو۔ اللہ الذی خلق السماوات، آخر میں توحید کا ذکر،
اس سے پتہ چلا ان سب احکامات کے پابندی توحید کا تقاضا ہے۔ توحید صرف یہ نہیں اللہ کو ایک مانے، اللہ کو تو مشرکین بھی مانتے ہیں، بلکہ توحید یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مان کے بندہ اس کا عابد بن جائے، اس کے ہر حکم پر چلے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے ساتوں آسمان بنائے اور زمین مثلہن انہی کے مانن، یعنی 7 آسمانوں کے مانن 7 زمین بھی ہے، اور تو یہ مثلیت عدد میں ہے، 7 میں مثلیت ہے، اور صحیح حدیث میں بھی یہ ثابت ہے۔ بعض اس سے طبقات مراد لیتے ہیں یا 7 بر اعظم مراد لیتے ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ زمین 7 ہے ایک دوسرے کے اوپر، اور حدیث دلیل ہے کہ جو کسی کی زمین کا ٹکڑا ظلمن لیتا ہے، کسی کے پلاٹ پر قبضہ کرتا ہے، تو 7ویں زمین تک یہ سارے ٹکڑے قیامت کے دن اس کے گردن میں ڈالے جائیں گے۔ تو کتنا مشکل ہوتا ہے اگر 2 من آپ کے گردن پر بندہ رکھ لے تو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ عذاب ہوگا اس کے لیے، نیچے دبے گا۔ پھر یتنزل الامر بینہن، اترتا رہتا ہے اللہ کے فیصلے بینہن، آسمان و زمین کے درمیان، اللہ تعالیٰ کے احکامات اترتے ہیں آسمان سے زمین تک۔ یتنزل تفاعل میں اشارہ ہے کہ اصلاح میں تدریج سے کام لینا چاہیے، زور زبردستی بھی نہیں، اور آرام آرام سے اصلاح کا کام کرنا چاہیے، لوگوں کے اصلاح کا حکم۔ کیوں اللہ نے آسمان زمین بنا کے اور پھر اس کے درمیان احکامات کا سلسلہ جاری رکھا، تو یہ احکامات کیوں اترتا ہے؟ تاکہ تمہیں یقین آئے کہ قادر بھی اللہ ہے، عالم بھی اللہ۔ بندہ اس کا نہ مانے تو سزا دیتا ہے، قادر وہ ہے، اور وہ ہر حکم پر عمل دلیل ہے اللہ کے علم کا۔ کیا مانا؟ تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ عالم، اب روزہ ہے اور آپ تنہا کمرے میں بیٹھ کے کھاتے پیتے نہیں، کیوں؟ کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ علیم ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو احکامات سے یقین پیدا ہوتا ہے اللہ کے علم اور قدرت پر، کہ میں خلاف کرو تو مجھے سزا دے سکتا ہے۔ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم یقین کرو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ نے احاطہ کیا ہر چیز پر عذر و علم۔ آیات سے یہ بھی پتہ چلا کہ 7 آسمان زمین یہ سب کچھ علم کے خاطر بنا ہے، یہ سب کچھ اس لیے بنا ہے لِتَعْلَمُوا، تم سیکھ جاؤ، تو علم مقصد ہے۔